سبحان کا ہنستا بستا گاؤں اور اس کے حسین دن۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت ہی پیارے اور سرسبز گاؤں میں سبحان نام کا ایک خوش مزاج اور چہکتا ہوا لڑکا رہتا تھا۔ یہ گاؤں اتنا دلکش تھا کہ جو بھی ایک بار اسے دیکھتا وہ اس کی خوبصورتی اور سادگی کا اسیر ہو جاتا۔ چاروں طرف ہرے بھرے کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو بے پناہ سکون ملتا تھا۔ انہی کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک چاندی جیسی چمکتی ہوئی نہر بہتی تھی، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا اور شفاف تھا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں سبحان اور اس کے دوست اسی نہر میں جی بھر کر نہاتے اور ساری تھکن بھول جاتے۔ پیارا خاندان اور دادی کی کہانیاں۔ سبحان کا تعلق ایک بہت ہی پیارے اور ہنستے بستے گھرانے سے تھا۔ اس کے گھر میں امی، ابو، دادا، دادی اور پھوپھو سبھی مل جل کر رہتے تھے۔ یہ سبھی اسے دل و جان سے چاہتے تھے اور سبحان بھی ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ شام ہوتے ہی جب دن بھر کی مصروفیات اور کھیل کود کے بعد تھکن اتر جاتی، سبحان اپنی دادی اماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ دادی اماں کو ہزاروں کہانیاں یاد تھیں اور وہ انہیں بڑے ہی دلچسپ اور پراسرار انداز میں سناتی تھیں۔ سبحان کو خاص طور پر پریوں، بہادر شہزادوں اور جنگلوں کے عجیب و غریب قصے بہت پسند تھے۔ دادی کی کہانیوں میں وہ اتنا کھو جاتا کہ اسے دنیا و مافیہا کی خبر ہی نہ رہتی۔ کبھی دادی اسے خوبصورت پریوں کی رانی کی کہانی سناتیں جو جنگلوں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کی مدد کرتی تھی، تو کبھی ایسے بہادر سپاہی کی جو مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی منزل پاتا تھا۔ ان کہانیوں سے سبحان نے نہ صرف خوب تفریح حاصل کی بلکہ زندگی کے اہم سبق بھی سیکھے، جیسے سچ بولنا، ہمت سے کام لینا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور کہانیوں کی محفلیں۔ سبحان کے دوستوں میں علی، احمد، سارا اور فاطمہ شامل تھے۔ یہ سب گاؤں کے ہی بچے تھے اور ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ہر کوئی اس کی مثال دیتا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ سب اکٹھے ہو جاتے اور نہر کی طرف بھاگتے۔ وہاں وہ کبھی آم کے گھنے درختوں پر چڑھ کر میٹھے اور رسدار آم توڑتے تو کبھی کھیتوں میں چھپن چھپائی کھیلتے۔ ان کی قنٹھائی اور ہنسی کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتیں۔